نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے رخصت ہو گئے تو مکمل قرآن کریم تحریر شدہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور آیا۔ سن 11 ہجری کے اندر مسیلمہ کذاب کے ساتھ جنگ ہوئی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا۔ مسیلمہ کذاب، اس میں بے شمار حفاظ قرآن کریم کے قراء شہید ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عرض کیا، امیر المومنین، حفاظ قرآن کریم کے شہید ہو رہے ہیں، بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کو ایک کتابی شکل میں لکھ دیا جائے، اگر حفاظ دنیا میں نہیں بھی ہوں گے تو اس کتاب کی تحریری شکل موجود ہوگی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ جانتے ہیں آئے دن روزانہ کوئی نیا فتنہ اٹھ رہا ہے، حالات بڑے مشکلات کے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم قرآن کریم کو تحریری شکل میں لائیں، ایک نیا فتنہ کھڑا ہو جائے، پھر اس کے ساتھ بھی جہاد کرنا پڑ جائے۔ لہذا یہ کام چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، اس کام کو رہنے دیتے ہیں، اس کو نہیں کرتے۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار اصرار کرتے رہے۔ ان کے اصرار پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بات سمجھ آ گئی کہ واقعاتاً یہ جو حفاظ کا دنیا سے جانے کا سلسلہ ہے، کہیں اللہ کی کتاب غیر محفوظ نہ ہو جائے، اس کتاب کو لکھا جائے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ، یہ انصار صحابہ میں سے ہیں، انصار صحابہ میں سے ہیں زید ابن ثابت۔ انہوں نے جو جنگ بدر میں کافر مسلمانوں کے قبضے میں آئے تھے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا فدیہ دے کے تم اپنی جان چھڑوا سکتے ہو، جن کے پاس فدیے کا مال نہیں تھا جان چھڑانے کے لیے، اللہ نے فرمایا تم مدینہ کے 10 لڑکوں کو لکھنا سکھاؤ۔ تو ان قیدیوں سے ایک زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مدینہ کے انصاری، جنہوں نے لکھنا سیکھا تھا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی زید ابن ثابت یہ کاتبین وحی میں سے ہیں۔ جہاں خلفائے راشدین کاتبین ہیں، وہیں زید ابن ثابت بھی ہیں۔ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں کاتبین قرآن میں سے، کاتبین وحی میں سے تھے، ان میں سے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو بلایا اور قرآن کریم کے لکھنے کی بات کی۔ انہوں نے آگے سے وہی بات کہی کہ امیر المومنین، جس کام کو اللہ کے نبی نے نہیں کیا، ہم اس کام کو کریں تو ممکن ہے کہ کوئی نیا فتنہ کھڑا ہو جائے، اس لیے اس کام کو رہنے دیا جائے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کریم کے ضائع ہونے کی نزاکتیں ان کو سمجھائیں، ان کی سمجھ میں آ گئی، وہ تیار ہو گئے اس قرآن کریم کے لکھنے کے لیے۔
حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اب اس کے لکھنے کا طریقہ یہ ہوگا، ایک آپ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے زید ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دونوں مسجد نبی کے دروازے پر بیٹھ جاؤ، جو صحابی آپ کے پاس جو اس کے پاس لکھا ہوا ہے وہ بھی لے کے آئے اور وہ زبانی بھی سنائے، اس کو لکھتے جاؤ۔ دو گواہ لے آئے۔ دو گواہ کا مطلب یہ ہے ایک تو اس کے پاس لکھا ہوا ہونا چاہیے اور دوسرے نمبر پر اس کو زبانی بھی یاد ہونا چاہیے۔ چنانچہ اس ترتیب سے قرآن کریم کو جمع کیا گیا۔ سورہ توبہ کی آخر کی کچھ آیات تھی، زبانی سنائی جا رہی تھی لیکن لکھی ہوئی نہیں تھی۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت ابو خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ، وہ لکھی ہوئی بھی لے کر آئے۔ ترتیب وہی تھی جو لوح محفوظ والی تھی، یہ بات ذہن میں رکھنا، جو لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر قرآن نازل ہوا تھا۔ ترتیب نزولی اور ہے، لیکن اللہ کے نبی نے صحابہ کے دل دماغ میں اور تحریر میں وہ شکل بٹھائی جو لوح محفوظ والی تھی، ترتیب نزولی نہیں، وہ شکل بٹھائی۔ صحابہ کرام نے اسی ترتیب سے قرآن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا، جس طرح اللہ کے نبی نے ترتیب دلائی تھی، اور اسی ترتیب سے وہ لکھا ہوا لاتے تھے۔ چنانچہ اس ترتیب سے یہ قرآن کریم مکمل ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں یہ قرآن محفوظ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک دور میں پھر یہ قرآن حضرت ابو بکر کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رہا، باقی صحابہ کرام کے پاس خود اپنے لکھے ہوئے موجود تھے، کسی ایک میں کوئی آیت آگے پیچھے نہیں تھی، اسی ترتیب سے تھی ہر ایک کے پاس۔ یہ نہیں ہے کہ بس وہ صرف ایک ابو بکر کے پاس تھا، باقی کسی کے پاس نہیں تھا، بلکہ ابو بکر کے پاس وہ آیا جو سب کے پاس تھا۔ یہ بات سمجھیے، ابو بکر کے پاس وہ آیا جو سب کے پاس تھا اور سب اس کے حافظ بھی تھے۔ ابو بکر صدیق کے پاس حکومت کے خزانے میں جو صحابہ کے پاس تھا وہی آ کے ایک معقول شکل اختیار کر گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد پھر قرآن کریم حضرت امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس، پھر انہوں نے اپنی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جمع کروا دیا۔ اس دور میں صحابہ حافظ تھے، صحابہ کے پاس اپنا اپنا صحیفہ لکھا ہوا تھا، لیکن ان کے صحائف وہی تھے جو صحیفہ ابو بکر تھا، جو صحیفہ عمر تھا، جو صحیفہ حضرت حفصہ تھا۔ بات تو دماغ میں بیٹھ رہی ہے کہ جا رہی ہے؟ جی، یہ وہی صحیفہ تھا، انہی سے سن کے انہی کا لکھا ہوا دیکھ کر یہ قرآن کریم تیار کیا گیا تھا، کوئی الگ چیز نہیں تھی۔ یہ ایسا نہیں تھا کہ صرف ایک ہی قرآن مجید تھا، باقی کسی کے پاس کچھ نہیں تھا، بلکہ سب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس صحائف موجود تھے جو اسی قرآن کریم کے کیا تھے؟ موافق تھے۔ اسی قرآن کو انہی کی موافقت میں لکھا گیا تھا، انہی سے سن کر لکھا گیا۔ تیسرا دور
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آیا۔